الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب پروفیسر شفیع ملک صاحب، دیگر ذمہ داران NLF اور مزدور تحریک، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، مزدور تحریک اور مزدور مسائل کے حوالے سے کتاب کی رونمائی کی یہ تقریب جاری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر صاحب نے اسلامی لٹریچر میں اس کتاب کو لکھ کر اضافہ کیا ہے۔ اس موضوع پر کم اجتماعی دائرے میں یکجا پڑھنے کے لیے چیزیں موجود نہ تھیں، اور اگر یہ واقعی پہلا حصہ ہے اور اس کے بعد دوسرے حصے انشاءاللہ آنے ہیں اور آئیں گے، تو فی الحقیقت جس ذہن سازی کے لیے معاشرے میں اسلامی تحریک کام کرتی ہے، اس ذہن سازی کے لیے یہ کتابیں اور یہ لٹریچر انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ کسی بھی معاشرے میں جب کوئی نظریاتی اور انقلابی تحریک برپا ہوتی ہے تو بجا طور پر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ معاشرے کی تمام اکائیوں کو ایڈریس کرے، معاشرے کے تمام دائروں میں اپنا وجود ثابت کرے، معاشرے کے ہر مورچے اور محاذ پر اپنا تعارف پیش کرے اور دعوت اور پیغام کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں کو اور دماغوں کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ اگر کوئی انقلابی نظریاتی تحریک بحیثیت مجموعی اس کا فہم نہیں رکھتی یا کم فہمی کا مظاہرہ کرتی ہے تو ایک ادھوری تحریک شمار ہوگی، بلکہ تحریک کا لفظ اس کے لیے استعمال کرنا شاید بجا نہ ہو۔ اسلام کیونکہ ہر فرد کے لیے ہے، یہ امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے، یہ ظالم کے لیے بھی ہے، ظلم سے روکنے کے لیے، اور مظلوم کے لیے بھی ہے، یہ آقا کے لیے بھی ہے، یہ غلام کے لیے بھی ہے۔ یعنی یہ تو اصطلاحیں جو پہلے سے موجود ہیں، جن سے بات کو سمجھنا، سمجھانا، کمیونیکیٹ کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے میں استعمال کر رہا ہوں، ورنہ فی الحقیقت معاشرے کے اندر ایک زندہ اور تابندہ انسان، ایک روشن مستقبل کا خواب دیکھنے والا انسان، بجا طور پر ایک سکھی گھرانے کے حوالے سے اپنی پہچان قائم کرنے والا انسان، اس کو اسلام کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان تمام طریقوں کو اپنا سکے کہ جو اصطلاحاً کامیابی کے اور آگے بڑھنے کے طریقے ہیں۔ کمیونزم اور سوشلزم کو بھی ایک نظریاتی تحریک سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات کم لوگوں سے مخفی ہے۔ سبھی لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ جہاں جہاں کمیونزم اور سوشلزم قائم ہوا، بالآخر جبر کے ذریعے قائم رہا۔ قائم کرنے کے لیے تو ایک جدوجہد اور تحریک نظر آتی ہے، ایک نعروں کی دنیا آباد دور تک پھیلی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور بڑی کشمکش بول لے کے ایثار و قربانی کا پیکر بن کے ہزاروں لاکھوں لوگ اپنے آپ کو پیش بھی کرتے ہیں اور فدائی ہو کر بالآخر نظریے کو کامیاب کرتے ہیں۔ لیکن معمولاً دیکھنے کو یہی ملا، اور اس پر بھی لٹریچر موجود ہے، کہ جبر کے ذریعے پھر وہ نظام قائم رہے، لہذا جبر کا ڈھکنا اٹھتے ہی وہ نظام ہواؤں کے اندر تحلیل ہو گئے، فضاؤں کے اندر گم ہو گئے۔ پاکستان کے معاشرے میں ویسے تو جتنے مسلم معاشرے ہیں ان سب کی بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں صرف اپنے ہی معاشرے کی بات کروں گا۔ پاکستان کے معاشرے میں جب روسی کمیونزم یا اس کے بہت بعد دیر میں جا کر چینی کمیونزم کا حوالہ مضبوط اور توانا ہوا، تو ان تمام لوگوں نے جو یہاں پر کام کر رہے تھے، اپنے بڑوں سے انسپائر ہوتے ہوئے،
سوشلزم کو یا کمیونزم کو اینٹی ریلیجن بھی بڑے پیمانے پر ثابت کیا، بلکہ مذہب کے خلاف بات کرنا یا دین کا مذاق اڑانا یا مذہبی لوگوں کو برا بھلا کہنا، یہ گویا کلچر کے طور پر اس کو اپنایا اور اختیار کیا گیا۔ حالانکہ مسلمانوں کے معاشرے میں یہ بات کم و بیش طے شدہ ہے، ہر کچھ عرصے اور کچھ دنوں کے بعد یہ سر اٹھا کر یہ بات کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو منواتی ہے اور پھر ادھر ادھر ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں لوگ بے عمل تو ہو سکتے ہیں، بے نمازی بھی ہو سکتے ہیں، ہماری اصطلاح میں گئے گزرے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اینٹی ریلیجن نہیں ہو سکتے، مذہب دشمن نہیں ہوتے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ نماز کو گالی نہیں دے سکتا، اور اگر کوئی گالی دے تو وہ سن نہیں سکتا، چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے۔ دیٹ از بسائڈز دا پوائنٹ۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے، فرما برداری نہیں کرتے، وہ اللہ رسول کو گالی نہیں سن سکتے، بلکہ نماز پڑھنے والوں سے زیادہ آگے بڑھ کر وہ اس بارے میں کچھ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ہمارے معاشرے میں بالخصوص اور مسلمانوں کے معاشرے میں بالعموم کمیونزم اور سوشلزم کا لٹریچر تو منوں اور ٹنوں کے حساب سے ہمیشہ موجود رہا، مفت لٹریچر جگہ جگہ پھیلتا رہا، مزدوروں کے اندر بھی، طلباء کے اندر، جوانوں کے اندر، پڑھے لکھے لوگوں کے اندر۔ لیکن جو لوگ اس تحریک کو جا بجا لے کر چلتے رہے، انہوں نے اپنا مذہب سے بغض اور عناد بھی جا بجا بکھیرا اور ثابت کیا، جس کے نتیجے میں وہ پاپولر موومنٹ ابھر نہ سکی کہ جو بعض نعروں کے نتیجے میں یہ بعض فلسفے اور نظریات کے حوالے سے ابھرنی چاہیے تھی۔ لیکن پھر یہ عجیب المیہ ہے کہ جو لوگ اسلام کی بات کرتے ہیں وہ اسلام کی بات کچھ خاص لوگوں کے لیے کرتے ہیں، سب لوگوں کے لیے نہیں کرتے، محروم لوگوں کے لیے نہیں کرتے، معاشرے میں جو طبقات کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، جو نکائیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں، سب کے لیے نہیں کرتے۔ یہ جو پروفیسر شفیع ملک صاحب تسلسل سے یہ بات کہہ رہے تھے، رفیق احمد خان صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے، حقیقت یہ ہے کہ انسان زندگی کے جن جن دائروں میں موجود ہیں، نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، پائے جاتے ہیں، پھر وہ پروفیشنلی کچھ بھی کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، بے روزگار ہوں، برسر روزگار ہوں، وہ غربت کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں، وہ معاملات کے اندر بہت دور تک فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہوں، ان سب لوگوں کو بیک وقت مخاطب کرنے کے نتیجے میں کہ اسلام سب کے لیے ہے، یہ چاہا کہ پروفیشنل کی بنیاد پر بھی لوگوں کی تنظیمیں قائم ہوں، پریشر گروپس کے حوالے سے بھی لوگوں کی تنظیمیں قائم ہوں کہ جو اسلام کے حوالے کو مضبوط کریں اور اسلام کو ایک تحریک کی حیثیت سے قبول بھی کریں اور لوگوں تک پہنچائیں اور منوائیں۔ مجھے یہ بات یاد ہے، طالب علمی کا ہمارا جو زمانہ تھا بالکل ابتدائی، وہ تو سوشلزم کا زمانہ تھا، کوئی نعرہ تھا تو سوشلزم تھا، کمیونزم تھا، کوئی لٹریچر تھا تو سوشلزم تھا اور کمیونزم تھا، اور کوئی تنظیم تھی اور تنظیم کے حوالے سے کوئی شناخت تھی تو وہ سوشلزم کی تھی۔ لیکن پھر مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی اس تحریک کے نتیجے میں نعروں کے مقابلے میں نعرے، تحریک کے مقابلے میں تحریک، تنظیم کے مقابلے میں تنظیم، جدوجہد کے مقابلے میں جدوجہد، کشمکش کے مقابلے میں کشمکش، اور ایثار و قربانی کے مقابلے میں ایثار و قربانی، یہ تمام اکائیاں متوازی طور پر پیش ہوئی ہیں۔ تو لمحوں کے اندر نعرے بھی بدل گئے ہیں، فلسفہ اور نظریہ بھی بدل گیا ہے، سوچ بھی لوگوں کی بدلی ہے، نقطہ نظر بدلے ہیں، فکر کے زاویے بدلے ہیں، زندگی کے عنوانات بدلے ہیں، زندگی اور اس کی ترجیحات بدلی ہیں، اور لمحوں کے اندر بالآخر وہ جو نعرے چھائے ہوئے تھے وہ فضاؤں کے اندر گم ہو گئے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے بنیادی طور پر پورے معاشرے کو اسلامی بنانے اور پورے معاشرے کے لیے عدل و انصاف کی میزان نصب کر کے بندگی رب کی طرف لوگوں کو لوٹانے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کہ آپ ہی کی سنت کو اپنایا جائے، آپ ہی کی شریعت مطہرہ کو لے کر اٹھا جائے، اور آپ جس جدوجہد اور کشمکش کو ہمارے درمیان چھوڑ گئے ہیں اسی کا خوگر بنا جائے۔ اصلاً تو اسی کلچر کو یعنی قرآن و سنت کے پیغام کو عام کیا،
اور پھر وہ جن جن دائروں کے اندر اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہوئی تو اس دائرے کی جو ضروریات تھیں، جو مقتضیات تھے، جو اعلانات تھے، جو افراد کے حوالے تھے، ان سب کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کی اور سب کو اس پر تیار کیا کہ وہ جد و جہد کا پیکر بنے۔ لیکن اس وقت اس لمحے تاریخ، ہم تاریخ کے جس موڑ پر کھڑے ہیں، یہ ماننا پڑتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر مزدور تحریک کی نفی کر دی گئی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام نے اس طریقے سے اس تحریک کو کچل دیا ہے، ختم کر دیا ہے کہ لاکھ کہیں کہے پر نہیں ہے والی کیفیت ہے۔ جو مزدوروں کے مطالبات ہیں نہ کوئی اس کو سننے والا ہے، ہر طرف افراتفری کی کیفیت ہے، اور یہ میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فیلڈ کے لوگ ہیں، زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اصل میں ایک کمزوری بھی ہے، ہم نے یہ معاشرے کے جو دینی ذہن رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے سوشلزم کو تو کفر کہا، لیکن کیپٹلزم کو اس طرح سے کفر نہیں کہا جیسا کہ کہنا چاہیے تھا۔ سوشلزم پر تو فتوے بھی آئے لوگوں کے، سوشلزم کا تو نام ہی کفر ٹھہرا، لیکن کیپٹلزم بھی اتنا ہی بے خدا ہے، اتنا ہی ظالم ہے، اتنا ہی آخرت سے بے فکر کرنے والا ہے۔ لہذا مسلمانوں کے تمام معاشروں کے اندر کیپٹلزم ہمارے گھروں میں موجود ہے، بیڈ روم میں موجود ہے، ڈرائنگ روم میں موجود ہے، ہماری خوشی اور غمی کی تقریبات میں موجود ہے، ہمارے رویوں طور طریقوں میں موجود ہے، اور ہمارا دین بھی بظاہر ہمارا خیال ہے کہ محفوظ ہے۔ اس لیے اس میں ایک دقت یہ پیش آئی کہ سوشلزم سے تو سب نے بڑے پیمانے پر ہر دائرے کے اندر لڑائی لڑی، لیکن کیپٹلزم کو کچھ نہیں کہا، چاہے کسی کی یہ حکمت عملی ہو کہ پہلے اس سے نپٹیں گے بعد میں اس سے نپٹیں گے، لیکن کیپٹلزم اس طرح سے ہمارے تمام دائروں کے اندر داخل ہوا اور وہ تباہی اس نے مچائی کہ اس کے خلاف اٹھنے کے لیے اب لوگوں میں اتنا دمخم نہیں پایا جاتا اور کمر بستہ لوگ نظر نہیں آتے جیسا کہ سوشلزم کے لیے نظر آتے تھے۔ البتہ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ کیپٹلزم کا ایسا تو کوئی علمبردار نہیں ہے، کیپٹلزم کے لیے تو کسی کو تحریک چلانے کی ضرورت نہیں، وہ تو موجود ہی ہے۔ سارے جتنے ڈھانچے اور سانچے ہیں وہ چاہے کسی بھی اعتبار سے سماجی ہوں، تمدنی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، وہ سارے کے سارے سانچے جو ہیں وہ تو کیپٹلزم کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ آپ سے آپ قدرتی اور فطری طور پر لوگ اسی طرف ڈھلکتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات بھی لوگوں کو اثر نو بتانی ہوگی، سمجھانی ہوگی، اس پر بھی اسٹڈی سرکلز کرنے ہوں گے، اس پر بھی چھوٹے بڑے 2 ورقے، پمفلیٹ اور ہینڈ بلز لے کر آنے ہوں گے کہ کیپٹلزم کیا ہے اور کس طرح اس نے ہمارے معاشرے کو چاٹ۔ مجھے تو یہ کہنے میں بھی کوئی باک نہیں ہے کہ ہماری تمام عبادتیں جو ہم بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کے باوجود اسی نظام کے اوپر راضی بھی ہیں اور اس نظام سے خوب استفادہ بھی کرتے ہیں جو کیپٹلزم کا نظام ہے، تو مجھے نہیں لگتا کبھی کبھی کہ یہ عبادتیں قابل قبول بھی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ یہ جو سود کا اور جھوٹ کا اور رشوت کا معاشرہ ہے جس کی بنیادیں یہی ہیں اور یہ تمام دائروں میں موجود ہے، اس کے بعد ان عبادتوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے موضوع الگ ہے اور ایک اور اس کا دائرہ ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ خیال گزرتا ہے کہ اگر میں اس دائرے میں بھی پایا جاتا ہوں اور اس میں بھی، تو اس لیے یہ بات لوگوں کو اثر سمجھانے کی۔ اس لیے کسی ٹریڈ یونین ایکٹیویٹی کے پشت پر لٹریچر ہونا چاہیے جو آج کا لٹریچر ہو، جو آج کے سوالوں کا جواب دے، جو آج کے اعتراضات کو رفع کرے، جو آج کے نعرے لوگوں کو دے اور انہی نعروں کے ذریعے لوگوں کے ذہن کی رسائی ہو اور ذہن رسا تک وہ نعرے پہنچیں۔ اس لیے میں مزدور تحریک کے ذمہ دار لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، میرا اپنا تاثر یہ ہے کہ اگر آپ ایسے لٹریچر کی تلاش میں اور اس کی ترتیب کے لیے نکلیں گے تو وہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، صرف انٹینشن کی، ارادے کی اور مصمم ارادے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک اتفاقاً زبان پہ بات آ رہی تو کہہ دیتا ہوں، ایک چھوٹا سا پمفلیٹ ہے جماعت اسلامی کی دعوت، کوئی تقریر ہے مولانا شیخ ابراہیم مودودی کی، میرے خیال ہے 50-60 سال پہلے کی ہوگی۔ میں نے جب پڑھی تھی اس وقت بھی یہ تاثر تھا، پھر جب اتفاق سے دوبارہ کبھی پڑھی تب بھی، اس میں کیپٹلزم کے بارے میں